السلام علیکم ناظرین، میں سبحان صدیقی چینل سے آج علماء کرام کا ایک وقت تلنگانہ کے ایڈوائزر جناب محترم شبیر علی صاحب سے ملاقات کیا ہے، جس کے روح رواں اور جو بات چیت ہوئی ہے اس میں ایک اہم کردار آپ مفتی صاحب کا رہا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج چونکہ عوام میں کئی طرح کی بے چینیاں ہیں کہ حکومت کے تعلق سے کہ مسلمانوں کے لیے حکومت سنجیدہ ہے یا نہیں ہے، اور خود شبیر صاحب پہ کئی لوگ کئی طرح کے الزامات بھی لگا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جو اہم ملاقات آج شبیر صاحب سے ہوئی ہے، اسی سلسلے میں آپ سے کچھ سوالات بھی ہے اور لوگوں میں جو بے چینی ہے اس کے لیے بھی آپ سے کچھ سوالات کریں گے۔ کیا بات شبیر علی صاحب سے ہوئی ہے علماء کرام کی؟ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو آج جو وقت شبیر علی صاحب سے ملا اس میں کون کون شامل تھے؟ اس میں جو ہے ملاقات میں علماء کرام کا ایک نمائندہ وفد حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب کی ہدایت پہ شبیر علی صاحب کے گھر پہ گیا تھا۔ ان کا آج کا اپوائنٹمنٹ تھا ہمارا۔ بات دراصل یہ ہے کہ جینور کے ایشو میں ہم لوگ بات کرنے کے لیے ان سے گئے تھے۔ جینور کا ایشو ہو کر کے 45-50 دن کے آس پاس ہو گیا ہے۔ وہاں حالات مکمل قابو میں ہیں، لیکن متاثرین ابھی بھی جو ہے بہت تذبذب کا شکار ہے، چونکہ مارکیٹ اوپن نہیں ہوئی ہے، شاپس ٹوٹلی کلوزڈ ہے، اور تھوڑا سا حالات 19-20 ہو رہے ہیں۔ آج اسی سلسلے میں ملاقات، پہلے ہم لوگ سب سے پہلے ڈی جی پی صاحب سے ملاقات کیے تھے، ایک ہمارا نمائندہ وفد، اور پھر اس کے بعد سی ایم صاحب سے بھی ہم ملاقات کیے، اور اب کی مرتبہ ہم جو ہے شبیر علی صاحب سے بھی ملاقات کیے ہے، شاہ صاحب جمال الرحمن صاحب کی ہدایت پہ۔ حضرت نے کہا تھا کہ بھئی 50 دن ہو گئے ہیں اور وہاں کے لوگ بھی مسلسل جو ہے حضرت سے رابطے میں ہیں، ہم لوگوں سے رابطے میں ہیں۔ وہ لوگ آ کر کے مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم روزمرہ کی زندگی کما کر زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، تو 45-50 دن سے اگر دکانیں بند ہیں، شاپس کلوزڈ ہیں، تو یہ تو ہمارے لیے بہت ہی ناقابل برداشت ہے، تو کم سے کم مارکیٹ تو اوپن کرا دی جائے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم ملاقات کرنے کے لیے علماء کرام کا ایک نمائندہ وفد گیا تھا۔ بہت اچھی ملاقات رہی، بہت تفصیلی ملاقات رہی۔ جینور کے جتنے ایشوز تھے سب پہ ہم نے 1 to 1 شبیر علی صاحب سے ڈسکشن کیا، اور شبیر علی صاحب نے بھی ہم کو وہاں پر سی تک کا جو کنسرن منسٹر ہے ان سے بھی بات کروائی، اور لوکل ایم ایل اے سے بھی بات کروائی، اور دونوں میں تیقن دیا کہ سی تک کا خود نے کہا کہ بھئی ہم کلیکٹر سے بات چیت کر رہے ہیں، انشاءاللہ 1-2-4 دن میں انشاءاللہ ہم دکانیں کھولنے کے لیے فکر مند ہیں اور اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ دونوں کے درمیان میں مصالحت کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، ہمارا ملک بہت خوبصورت اور بہت سیکولر ملک ہے، امن و امان کا گہوارہ ہے۔ ہماری ریاست یا پورے ملک کے لیے ایسے فسادات بالکل زیب نہیں دیتے، نہ ہمارے لیے یہ بات قابل قبول ہے، اور نہ ہمارے برادران وطن جو ہمارے نان مسلمس بھائی ہیں ان کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جینور کے ایشو میں آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ وہ لوگ خود بھی چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ مصالحت کی کوئی شکل ہو جائے، بات چیت ہو جائے ہم لوگوں میں، اور ہم لوگ مل کر کے کام کریں، ہنسی خوشی رہیں، ایک دوسرے کو جو ہے عزت دیں، اور پورے عظمت اور وقار کے ساتھ وہاں پر رہیں، اور آپسی کاروبار، آپسی تال میل برقرار رہے۔ یہ ساری چیزیں وہ لوگ بھی چاہ رہے ہیں۔ تو بس یہ ہے کہ چند شرپسند لوگ اس سلسلے میں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ تلنگانہ کا ماحول بگڑا ہوا رہے۔ اس میں بہت سارے سیاستدان شامل ہیں، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن وہ ہیں، تو ان کی کیا مجبوری ہے وہ اللہ بہتر جانے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ریاستی گورنمنٹ کو
لا اینڈ آرڈر ایشو پہ بہت سیریس ہونا پڑے گا، بہت سیریس ہونا پڑے گا۔ دیکھیے جب تک امن و امان برقرار نہیں رہے گا اس وقت تک کوئی بھی حالات قابو میں نہیں آ سکتے، چاہے آپ سماجی ہو، چاہے معاشی ہو، چاہے تعلیمی ہو۔ ایک سوال یہاں پہ یہ اٹھ رہا کہ مسلسل نمائندگی ہو رہی ہے پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے اور حکومت کے کارندوں سے، نمائندوں سے، لیکن اس کے بعد بھی نتائج صفر نظر آ رہے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے ڈی جی پی صاحب سے ملاقات کی، ڈی جی پی صاحب نے بہت اچھی ہم سے گفتگو کی، بہت اچھی گفتگو کی انہوں نے، اور جتنے ڈیٹیلز ان کے پاس تھے وہ ساری ڈیٹیلز ہم سے شیئر کی، اور ہمارے پاس جتنے ڈیٹیلز تھے ہم نے ساری ان سے شیئر کی۔ اور رہا مسئلہ جو بھی کنسنٹ آفیسرز تھے اس معاملے میں ان کے اوپر ایکشن لینے کا، تو اس سلسلے میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم قانونی رائے حاصل کر رہے ہیں، جیسا ہی ہمارے پاس قانونی رائے آ جاتی ہے اس کے بعد ہم ضرور ایکشن لیں گے۔ تو میں آپ کے اس چینل کے ذریعے سے ڈی جی پی آف تلنگانہ، سی ایم آف تلنگانہ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ یہ بہت سیریس مسئلہ ہے۔ اس طرح کے اور بھی واقعات ہماری ریاست میں 8-10 مہینے میں ہو چکے ہیں، تو آئندہ اس طرح کے کوئی حالات پیدا نہ ہو، اس سلسلے میں آپ لوگ سیریس ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ آج جو ملاقات ہوئی اس کے اندر محترم شبیر علی صاحب کا رویہ جو سیریس ہونا چاہیے تھا، جو دوسرے جماعتوں سے کہا جا رہا ہے ایسا کہ ان کا اس مسئلے پہ کوئی سیریسنس نہیں ہے، تو آپ جب ملاقات کیے ہیں تو کس طرح ان کی بات رہی، کس طرح وہ اس مسئلے پہ اپنی دلچسپی بتا رہے ہیں؟ نہیں، بہت سیریس ہے شبیر صاحب بھی۔ جی، شبیر علی صاحب اتنے سیریس ہے کہ ہماری بات کے درمیان ہی وہ ایمیڈیٹلی کنسرنٹ ایم ایل اے کو فون کیے، ہم سے بات کروائے اس کو، کنسرنٹ ایم ایل اے نے ہم سے ساری تفصیلات شیئر کی، اور سی تک کا جو کنسرن منسٹر ہے ان سے بھی بات کی، اور ہم لوگوں سے بھی بات کی انہوں نے، اور ہم لوگوں کو تیقن دیا کہ بھائی ایک آدھ ہفتے میں یا 4-5 دن میں ہم لوگ جو ہے انشاءاللہ شاپس اوپن کروا دیں گے، مارکیٹ جو ہے بحال کریں گے، اور جو ہے جو پہلے جیسا ماحول تھا ویسا ماحول ہم لانے کے لیے بالکل فکر مند ہیں، اور جو ہے انشاءاللہ العزیز دونوں طرف کے جو افراد ہیں، دونوں طرف کے جو لوگ ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ان کے درمیان میں مصالحت کی کوششیں ہماری طرف سے بھی ہو رہی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہو رہی ہے۔ یہ دیوالی کا مسئلہ ہے، اس کے بعد ایسا یہ ہوگا بول کے ایسا سننے میں آیا، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں جی، قریب میں وہی 1 آدھ ہفتے میں انشاءاللہ العزیز یہ سارے مسائل کو ہم جو ہے انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ حل کر رہے ہیں۔ ساری اپڈیٹ ہمارے پاس بھی ہے، گورنمنٹ کے پاس بھی ہے، جو ہمارے پاس ہے ہم گورنمنٹ سے شیئر کر رہے ہیں، جو گورنمنٹ کے پاس ہے وہ ہم سے شیئر کر رہے ہیں، تو ساری تفصیلات الحمدللہ موجود ہیں۔ اس میں عوام کو تذبذب میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً تشویش ہے عوام میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ایسے فساد زدہ علاقے بہت امن و امان کے ماحول کو بگاڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ چینل کے ذریعے سے میں ڈی جی پی صاحب سے اور سی ایم آف تلنگانہ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، بلکہ سارے ہی عہدیداروں سے اور سارے ہی حکومتی نمائندوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ایسے حالات آئندہ نہ ہوں، اس کی کوئی شکل ہم لوگوں کو مل کر بنانی چاہیے۔ مولانا آپ کا وقت جو اب شبیر صاحب کے پاس گیا، کیا وہ جینور بھی جانے کا کوئی آپ کا پروگرام ہے؟ جینور ہم لوگ آلریڈی 3-4 دن پہلے ہی جا کے آئے ہیں، اور مستقل جا رہے ہیں، اٹنور جا رہے ہیں، جینور تو نہیں جا سک رہے ہیں، اٹنور جا رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ ہم غیر مسلم بھائیوں سے بھی رابطے میں ہیں، وہاں کے غیر مسلم بھائیوں سے بھی رابطے میں ہیں، اور مسلمان بھائیوں سے بھی رابطے میں ہیں، حالات کو ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، دونوں طبقے کے لوگوں کو ہم سمجھا رہے ہیں، بہت سارے حالات کو ہم تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تفصیلات تھی جو آج ملاقات ہوئی ہے، بہت ہی اہم ملاقات ہے۔ شبیر علی صاحب جو کہ تلنگانہ کے مائنرٹیز کے ایڈوائزر ہیں، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں ہم کوشش کریں گے کہ شبیر صاحب سے بھی اس سلسلے میں بات کر سکیں۔ ایک بات سب سے اہم یہ ہے کہ یہ جو وفد گیا ہے، نمائندہ وفد، یہ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب کی ہدایت پہ گیا ہے، اور ہر جگہ ہم حضرت شاہ صاحب کی ہدایت پہ اور ان کی فکروں پہ ہی جا رہے ہیں۔
اس وفد میں صرف مخصوص افراد نہیں ہیں، مطلب اس کمیٹی میں مخصوص افراد ہی نہیں ہے یہ جو بنائی گئی ہے، اس میں سبھی طبقے کے لوگ، سبھی افراد، یعنی مسلکی اختلافات کو چھوڑ کر ہم نے پوری ایک مکمل متحدہ ہم نے محاذ بنایا ہے، جس میں جماعت اسلامی، جمعیت اہل حدیث، دونوں جمعیت علماء، تبلیغی جماعت وغیرہ سبھی شامل ہیں۔ جی بالکل، سبھی شامل ہیں اور سبھی لوگوں کی یہ فکر ہے اور سبھی لوگ اس میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ حالات پرامن رہیں، یہ ہماری کوشش ہے۔ تو انشاءاللہ شبیر صاحب سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اس مسئلے پہ، جو آج شاہ جمال الرحمن صاحب کی ہدایت پر جو وقت گیا ہے، ان کی بات چیت جو ہوئی ہے، انشاءاللہ قوی امید ہے کہ جینور کا مسئلہ بہت جلد حل ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔